اسرائیل کے لیے یقینی طور پر یہ بہت بڑا تھریٹ ہے. ایسے میزائل جو اسرائیل کے خوف کا سبب بنے، یقینی طور پر یہ غیر معمولی بات ہے. پابندیوں کے باوجود ایران کے لیے اتنا اعلیٰ پائے کا میزائل پروگرام تیار کرنا کیسے ممکن ہوا؟ جیسے کہ ہم بات بھی کرے تھے، سینکشنز کے باوجود اتنی خود مختاری ان کے پاس ہے کہ وہ ہر چیز اپنی خود بناتے ہیں، لیکن پھر بھی میزائل پروگرام تیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، ان کی جو یہ انڈسٹریل کیپیسٹی جس کی میں بات کر رہا ہوں، صنعتی پیداوار، یہ کوئی آج کی یا پچھلے چند دہائیوں کی نہیں ہے. یہ شاہ کے زمانے سے ان کے پاس یہ طاقت موجود تھی، جس کی بنیاد پہ وہ اس ٹائم پہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ مانے جاتے تھے. جی. اس کے بعد پھر ریولوشن آیا، ریولوشن آ کے ان کے اوپر سینکشنز لگ گئی، لیکن ان کی جو وہ کیپیسٹی تھی، جو ان کے لوگوں کی قابلیت تھی اور جو ان کی صنعتی استعداد تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلنے کے عادی ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمیں دنیا میں سے کہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، تو ہمیں اپنا دفاع خود کرنا ہے، اپنا انحصار اپنے آپ پہ کرنا ہے. تو یہ میں نے وہاں پہ جذبہ دیکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس اپنی جو خود انحصاری ہے اس کو ہمیشہ سے لے کے چلے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر کتنے مشکل وقت آئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی دنیا سے ہیلپ نہیں مانگی، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. آج اسرائیل کے ساتھ تو امریکہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر اسرائیل پہ اٹیک ہوگا تو میں اس کا ڈیفینس کروں گا. لیکن ایران کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا. ٹھیک ہے، سفارتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ لوگ اس کے ساتھ ہیں کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ عسکری سطح پہ تو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ اکیلا کن لوگوں سے لڑ رہا ہے، دنیا کی ایک سپر پاور سے اور ایک سپر پاور کے بچے سے. بالکل. یعنی جس کو سپر پاور کی مکمل سرپرستی حاصل. تو اصل میں تو وہ ایک سپر پاور کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اور ایسا نقشہ آپ کو میرا نہیں خیال کہ اس وقت دنیا میں کہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یوکرین روس کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن روس کی وہ اس وقت اسٹینڈنگ نہیں ہے دنیا میں جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹینڈنگ. جی. لیکن ایران کا اس وقت بالکل جو مقابلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے. صحیح سر. ابھی جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ یا بڑی مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ایران اکیلا لڑ رہا ہے. اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو آپ کے خیال میں جو مزید بڑی طاقتیں ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے یا کوئی اور دوسرے اسلامی ممالک کی اگر ہم بات کریں، کیا وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایران کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ کیا وہ اس جنگ کو مزید لمبا کھینچ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات یہ میرا اپنا خیال ہے اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایرانیوں کو بھی پتا ہے کہ وہ اس جنگ میں اکیلے ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ سفارتی طور پہ، سیاسی طور پہ لوگ ان کی حمایت ضرور کریں گے. رشیا اپنی ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ، تو وہ کسی دوسری جنگ میں پھنسنا نہیں چاہے. صحیح، بالکل. چائنا کا آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ڈائریکٹ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ یقیناً چاہیں گی کہ یہ جنگ رک جائے، کیونکہ اس جنگ سے ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہے. تو وہ اس جنگ کو روکنا چاہیں گے، لیکن سفارتی اور سیاسی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے ایران اکیلا کھڑا ہوا ہے اور اس نے یہ جنگ اکیلے ہی لڑ. اچھا سر، یہاں پہ جی آپ بات کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں، ایران کا مقابلہ ڈائریکٹلی اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس سے، تو کوئی بھی ایران کا ساتھ دے کے ڈائریکٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اگینسٹ نہیں آنا چاہتا، امریکہ کے اگینسٹ نہیں آنا چاہتا. وہ پھر جنگ کا دائرہ بہت بڑھ جائے گا. وہ پھر ایک ہو سکتا ہے کہ کسی ورلڈ وار میں، تیسری ورلڈ وار میں کنورٹ ہو جائے. بالکل. تو اس لیے لوگ ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو نہیں ہوں گے، انڈائریکٹلی ضرور انوالو ہوں گے، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ، انسانی ہمدردی کے طور پہ، یہ سب چیزیں ضرور ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو جو عسکری طاقت ہے وہ اکیلے ایران کی ہوگی. انڈائریکٹ انوالومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں سر، پاکستان نے بھی بیان دیا ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس میں بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بولا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. اب آپ اس بیان کو کس طرح دیکھیں گے کہ پاکستان کیا انڈائریکٹ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا یا جس طرح جنگ میں پاکستان ایران کا ساتھ دے گا؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کردار کو؟
دیکھیے پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اہم موقع ہے، اس لیے کہ یہ جنگ بالکل ہمارے ہمسائے میں، ایسا ہی ہے. اور اگر ہمارے ہمسائے میں یہ جنگ ہوگی تو اس سے ہم بھی افیکٹ ہوں گے، کیونکہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے جس خطے میں جنگ ہو رہی ہے اس خطے میں خلیج فارس ہے، اور خلیج فارس سے دنیا کا 40% تیل جاتا ہے روزانہ، اور ہمارا 100% تیل سی سے آتا ہے، ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے آتا ہے. تو اگر آپ امیجن کریں کہ خلیج فارس ڈسٹرب ہو جاتی تو ہمیں کتنا افیکٹ ہوگا، ہماری معیشت کو افیکٹ ہوگا، ہماری جو زندگیاں ہیں روزمرہ کی زندگی اس کو افیکٹ ہوگا. تو پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جی. اور ہم اس میں جینوئنلی پریشان ہیں اور فکر مند ہیں، اور ہم نے بالکل صحیح کیا کہ ہم جس فورم کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ہمیں یوز کرنا چاہیے. بات وہی ہے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی جنگ میں شامل نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی ہمارا اور انڈیا کا مقابلہ تھا، سب نے سیاسی سفارتی کوششیں کی، لیکن کوئی ملک ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا یا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ دو ملکوں کی جب جنگ ہو رہی ہوتی تو تیسرا ملک خواہ کسی کے ساتھ نہیں آ جاتا ہے. یہ دنیا میں آپ اور بھی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. یوکرین کی اگر آپ مثال لیتے ہیں تو یوکرین کے ساتھ یورپ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ یوکرین اور رشیا کی نہیں ہے بلکہ یہ جنگ رشیا اور یورپ کی ہے، تو اس لیے وہ یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. لیکن یہاں معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، یہاں انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، تو یہاں پہ ہم ان کے ساتھ جنگ میں شامل تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اس جنگ کو بڑھنے نہ دیں بلکہ اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ کسی کے حق میں نہیں. اچھا، یہاں پر جو ایک صورتحال دیکھی گئی کہ اسرائیل نے جو 3 محاذ کھولے، چاہے وہ حزب اللہ کے خلاف، حماس کے خلاف یا ایران کے خلاف، جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کی یہ پالیسی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اسٹریٹجی کو، کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو نشانہ بنا کے جو نیچے والی لیڈرشپ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جو پلان ہوتا ہے سارا آپ کا، وہ ٹاپ لیڈرشپ کی مرضی سے بنتا ہے، ان کے اپروول سے بنتا ہے، تو اس میں ان کی انپٹ شامل ہوتی ہے، اور ٹاپ لیڈر کس طرح سے اس پلان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یہ اس کا حصہ ہوتا ہے. تو ان کی اپنی پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ پلان جو کہ ایک بنا ہوتا ہے آپ کی ڈیفینس کا یا اوفینس کا، وہ ظاہری بات ہے کہ افیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نیچے سے دوسرا لیڈر آئے گا تو اس کی ایک سمجھ بوجھ ڈفرینٹ ہوگی، جو پرانا لیڈر تھا اس کی ڈفرینٹ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جب آپ ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، تو مورال کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. پوری فوج میں بڑا مورال کا افیکٹ ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو ٹاپ لیڈر ہی چلا گیا، ہمارا تو ٹاپ لیڈر ہی سیف نہیں ہے. تو یہ دشمن اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ جی میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا سکتا ہوں تو میں نیچے بھی لیڈرشپ کو اڑا سکتا ہوں. ایک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. پھر یہ ایک طرح سے ہزیمت اور خفت کی بات ہے کسی ملک کے لیے کہ اس کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو اتنی آسانی سے نشانہ بنا لیں. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے ٹاپ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اتنا پروٹوکول کیوں ہوتا ہے، ان کی اتنی حفاظت کیوں ہوتی ہے. یہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی کسی ٹاپ لیڈر کو کچھ ذرا سے بھی آنچ آ جائے تو وہ پورے ملک کی عزت پہ آنچ آ جاتی ہے، اور پورے ملک کے لیے ایک بڑی خفت کا سامنا، پورے ملک کو ایک خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ان چیزوں کا بیسیکلی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ اسی لیے ہے کہ ان کا جو ٹوٹل پلان ہے، ان کا جو ٹوٹل فوج ہے اس کو کرپل کر دیا جائے، اس کا جو سسٹم ہے اس کو کرپل کر دیا جائے، تاکہ کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے ریموو کر دیا. بہت بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.